بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں سیف الرحمان ایک بہت بری بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ بہت ہی ایسی ایک نیوز ہے جو شیئر کرنے کا جی بھی نہیں چاہتا اور یقین بھی نہیں آ رہا کہ کیا واقعی اس طرح ہوا ہے۔ اگر ہوا بھی ہے، اللہ کرے کہ میں یہ جو بول رہا ہوں وہ غلط ثابت ہو جائے۔ تو شہیدوں کا جو وارث تھا سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب، وہ کینیا کے شہر نیروبی سے کچھ فاصلے پر گولی لگنے سے شہید کر دیے گئے ہیں۔ ارشد شریف صاحب پاکستان میں اس کو صرف سچ بولنے کی سزا پر ایئر وائی نیوز کو چھوڑنا پڑا، پھر ملک کو چھوڑنا پڑا اور باہر ملک چلے گئے۔ وہاں کچھ یہی ایک 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے جب باہر رہ رہے تھے تو لندن گئے، لندن سے پھر اس کو بلایا گیا۔ اب بہت سارے سوالات ہیں جو میرے دل میں بھی ہیں، جو میرے ذہن میں بھی ہے۔ باہر کیا کینیا کے شہر نیروبی میں گولی لگنے سے شہید ہو گئے۔ اب گولی کہاں سے آئی؟ جس بندوق سے گولی نکلی وہ بندوق کہاں سے لایا گیا؟ وہ بندوق چلانے والا کون تھا؟ اور بندوق جو چلانے والا تھا وہ کس ملک سے اس کا تعلق تھا؟ کیا بندوق چلانے والا ارشد شریف کو جانتا بھی تھا کہ یہ کون ہے؟ اور اگر اسے جانتا تھا تو کیا کب سے جانتا ہے؟ آخر ارشد شریف پاکستان کیوں چھوڑ گئے؟ ایئر وائی کو کیوں چھوڑا؟ پاکستان کیوں چھوڑا؟ لیکن یہ جتنے بھی سوالات اب جنم لیں گے اس سے اب کچھ نہیں ہونے والا۔ ارشد شریف صاحب خالق حقیقی سے جا ملے اور ٹائم پورا ہوتا ہے تو موت آتی ہے، لیکن اس قسم کے اموات جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں سوالات پیدا کر لیتے ہیں۔ یہاں چند افراد کے علاوہ پورا پاکستان غم میں مبتلا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس پر ہر پاکستانی کی جو حالت ہے وہ تو ظاہر ہے سب غمزدہ پریشان ہوں گے، لیکن جو ارشد شریف صاحب کی والدہ ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کی کیا حالت ہوگی اس کا ہم ایک تصور تو پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ارشد شریف شہیدوں کا وارث تھا اور واحد چراغ تھا۔ بہرکیف اللہ کرے ہم سب کی ایک دفعہ پھر کہ ہم سب کی ایک غلط خبر غلط ثابت ہو جائے۔ اس کا جو شمار تھا وہ 1 نمبر صحافیوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آخر اپنے ملک میں ہم کیوں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے؟ جو ملک چھوڑ جاتے ہیں، صابر شاکر صاحب چھوڑ گئے تھے، بٹی صاحب گئے تھے دوبارہ آ گئے، ارشد شریف صاحب گئے، بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں صرف اپنی حفاظت کے لیے۔ لوگ اپنے ملک گھروں کو جاتے ہیں، یہاں الٹا نظام ہے، ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ تو سننے میں تو یہ آیا ہے کہ جو عمران ریاض صاحب ہیں اس نے ارشد شریف کی ماں سے بات کی ہے اور اس کی ماں عمران ریاض سے کہنے لگی کہ میرے دوسرے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور میرا جو دوسرا بیٹا ہے ارشد شریف صاحب، اب کوشش کریں اس کو واپس لے آئیں پاکستان۔ اور یہ بات آپ عمران خان کو بھی بتا دیں کہ ارشد شریف سچ بولنے کی وجہ سے مار دیے گئے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے نا بول نیوز سے منسلک ہو چکے تھے، سارا ایگریمنٹ ہو چکا تھا ایز اے سینئر اینکر پرسن، اور جو جتنے بھی معاملات
تھے بول نیوز کے، وہ دیکھنے کی باغ دوڑ بھی اس کے ہاتھ میں آنی تھی۔ مکمل ایگریمنٹ ہو چکا تھا، سب کچھ تیار تھے، بس وہ آنے والے تھے۔ لیکن اب ایک بات اور بھی ہے کہ ارشد شریف صاحب کو جو شہید ہو چکے ہیں، وہ لندن سے اس کو بلایا گیا ہے۔ اب کس نے بلایا، کیوں بلایا، یہ سب کچھ سامنے تو آ جائے گا، لیکن اس سے سب کچھ سامنے آنے کے وجہ سے ارشد شریف تو نہیں آ سکتا نا۔ آخر یہ کیا ایک عجیب نظام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ارشد شریف صاحب کا جو بھائی تھا وہ اس ملک کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور ارشد شریف صاحب سچ بولتے بولتے شہید ہو گئے۔ تو بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے بعد میں ہوگی، لیکن یقین مانیے کہ ہمت بھی نہیں ہو رہی اور وہ الفاظ بھی نہیں آ رہے منہ میں کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، اور سب کو سوچنا چاہیے، سوچنے کا مقام ہے کہ آخر کب تک ایسا چلے گا۔ آخر کون لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اچھا کام کرنے والا، سیدھے راستے پر چلنے والا، سچ بولنے والا، کیا ان لوگوں کی جگہ پاکستان میں نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر پاکستان بننے سے تو بہتر تھا کہ ہم آزادی نہ ہوتے۔ تو کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہم اپنی آزاد، یعنی اپنی زبان بھی نہیں ہلا سکتے اپنی مرضی سے، ہم سچ بھی نہیں بول سکتے؟ تو اگر اس طرح ہے پھر تو آزادی کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو بہر کیا فرماتے ہیں کہ تم شب کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے، میں صبح کے اخبار کی سرخی میں ملوں گا۔ بہرکیف اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔